الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة علوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية وجعلنا من المعتصمين بحبل المودة الفاطمية. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحان الله وتعالى في كتاب المبين وفرقان الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یہ پروگرام ادارے المبین آرگنائزیشن کی جانب سے بمناسبت حضرت فاطمہ زہرا شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ کی مناسبت سے برگزار کیا گیا ہے. انشاءاللہ اسی طرح کا پروگرام، اسی طرح کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے. میں سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور پھر آپ سب کی خدمت میں ولادت جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد عرض کرتی ہوں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جناب زہرا کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 بعثت مکہ معظمہ میں ہوئی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے، یبنا رسول اللہ، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے 4 گوشے کیوں ہیں؟ دیکھیے، خدا نے جو کچھ بھی حکم دیا ہے، کسی مسئلے کے لیے امر فرمایا، جو کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ خلقت ہوئی ہے خداوند عالم کی، ہر چیز میں خدا کا ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے. تو یہاں پہ خدا نے جب امر کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم سے، تو وہاں پہ بھی جو حضرت ابراہیم نے 4 گوشے والا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. بس اسی لیے روایتوں میں تاکید ہے کہ ہر چیز پہ غور و فکر کرے، کیونکہ اسی سے ایمان میں افزائش ہوتی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، یہ خانہ کعبہ 4 گوشے والا کیوں ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا، وہ اس لیے کہ چوتھے آسمان میں بھی خدا کا ایک گھر ہے اور وہ بھی 4 گوشے والا ہے، اور اس گھر کا نام ہے بیت المعمور. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، مولا وہاں پر بھی کیوں 4 گوشے والا ہے؟ کیوں کوئی اور ڈیزائن میں نہیں ہے؟ کیوں ایک گوشہ زیادہ نہیں ہے؟ کیوں سرکل میں نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ یہاں پہ چھٹے امام نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہماری ماں کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا کی معنی ہے نورانی. تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا، وہ اس لیے کہ آسمان میں عرش الہی میں بھی 4 ذکر خدا کے لکھے ہوئے ہیں. ایک ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، مولا خدا کے تو بہت سارے ذکر ہیں، تو کیوں صرف 4 ذکر وہاں پہ نصب ہیں؟ تو کہا، وہ اس لیے کہ جب خداوند عالم نے ملائکہ کو خلق کیا تھا،
ہر ملائکہ اپنی خاص حالت میں مشغول تھے، کوئی حالت رکوع میں تھا تو کوئی حالت سجود میں تھا تو کوئی حالت قیام میں تھا، لیکن ان لوگوں کو کوئی ذکر نہیں پتا تھا، بس اس حالت میں تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا بولنا ہے۔ اور وہاں پہ اتنی تاریکی تھی کہ کوئی ایک ملائکہ دوسرے ملائکہ کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس عالم میں خداوند عالم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے نور سے نور جناب سیدہ کو خلق کرے۔ جیسے ہی نور حضرت زہرا خلق ہوا، تمام عرش الہی منور ہوا اور ملائکہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت نور فاطمہ نے سب سے پہلے کہا سبحان اللہ، پھر کہا والحمدللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا واللہ اکبر۔ تو یہی 4 ذکر عرش الہی میں نصب ہوئے ہیں۔ کتنی ساری آیتیں خداوند عالم نے حضرت جناب زہرا کی شان میں نازل کیے ہیں۔ سورہ قدر کی آیتیں، سورہ کوثر کی آیتیں اور سورہ حلتا کی آیتیں، جو سنی اور شیعہ دونوں کہتے ہیں کہ کم از کم 18 آیتیں جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت تطہیر کا مصداق ہے جناب سیدہ، آیت مباہلہ کا مصداق ہے جناب سیدہ، خود خدا جناب سیدہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ عظمت جناب سیدہ کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ امام جواد کی خدمت میں ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ یہ ابنا رسول اللہ، میں مکہ جا رہا ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف میں آپ کی نیابت میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بابا کی نیابت میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اجداد کی نیابت میں کرنا چاہتا ہوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ایک شرعی سوال پوچھا اس نے، کیا ہم لوگ اپنے اعمال میں اپنے وقت کے امام کی نیابت میں کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے اعمال میں وقت کے امام کو شریک قرار دے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ہماری نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف یعنی کر سکتے ہو۔ تو وہ شخص گیا، 3 سال بعد واپس آیا، کہا یا ابنا رسول اللہ، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کبھی آپ کی نیابت میں کیا، کبھی آپ کے بابا امام رضا کی نیابت میں کیا، کبھی آپ کے اجداد، کبھی امام حسین کی نیابت میں کیا، کبھی مولا دو کائنات کی نیابت میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کبھی رسول اللہ کی نیابت میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ہاں، کبھی کبھار میں نے آپ کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نیابت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوں۔ دیکھیے، غور کیجئے، اس وقت امام جواد نے کہا کہ سب سے زیادہ ہماری ماں حضرت زہرا کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، کیونکہ تمہارے نام اعمال میں سب سے برترین اور بہترین نام اعمال یہی رہے گا۔ خود ائمہ معصومین سفارش کر رہے ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں جناب سیدہ۔ حجت الاسلام مسلمین آغا دکتور رفیع، وہ ایک مرتبہ اپنے ممبر میں اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ جب وہ ممبر میں تشریف فرما تھے، وہ ایام فاطمیہ کی مناسبت تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی موجود تھے اور وہاں پہ شہید قاسم سلیمانی بھی موجود تھے۔ ان تمام بزرگان کی موجودگی میں انہوں نے ممبر پہ جناب فضیلت حضرت جناب سیدہ کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے فضائل کو نقل کیا کہ جب بھی جناب فاطمہ زہرا داخل ہوتی تھی، رسول خدا 4 کاموں کو انجام دیتے تھے۔ ایک قامہ الیہا، یعنی جب بھی حضرت فاطمہ زہرا داخل ہوتی، رسول خدا کھڑے ہو جاتے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی خوش آمدید کرتے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ جناب سیدہ کو بوسہ لیتے تھے، اور چوتھا رسول خدا اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں دکتور رفیع، میں نے اس روایت کو پڑھا اور جیسے ہی ممبر ختم ہونے کے بعد میں روبوسی کے لیے رہبر معظم کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ نے کہا کہ خامہ الیہا، یعنی جب بھی حضرت زہرا داخل ہوتی تو رسول خدا کھڑے ہوتے؟ نہیں، رسول خدا کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ تیزی سے بیٹی کی طرف دوڑتے۔ تو یہ ہے احترام۔ وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں،
वो जनाब सैयदा का इस तरह से एहतराम करके सबको बता रहे थे कि देखो समझो फातिमा क्या है, इनकी शख्सियत को जानो। थोड़ी सी भी अगर हम मारिफत हज़रत ज़हरा को समझ लेंगे तो हम नजात पा जाएंगे, क्योंकि जिसने फातिमा को राज़ी किया गोया उसने खुदा को राज़ी किया है। एक सुन्नी है, एक मसीही राइटर है जिसने एक बुक लिखा है वित्रुल फिल गमत। कोई शिया नहीं है, ये एक मसीही जो जनाब सैयदा की शान में किताब लिखी है। देखिए, हम खुद को शिया कहते हैं, वो जो खुतबा फिदक है जो जनाब शहजादी ने नकल किया है अपनी ज़िंदगी में, हम उसको नहीं पढ़े तो हम तो बुक तो लिखने की दूर की बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, अहले बैत का हक किस तरह से अदा कर रहे हैं। एक मसीही राइटर है जिसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वित्रुल फिल गमत। ये किताब हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में लिखा है उसने। एक मसीही है लेकिन अहले बैत के लिए अपना कलम उठाया है। तो हम जो आशिक़ान अहले बैत का दावा कर रहे हैं, हमने उनके कलाम को किस हद तक पढ़ा है, किस हद तक अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो किए हैं। जो हम कहते हैं कि हमारे लिए नमूना है चारदा मासूमीन, तो जब तक हम उनके कौल को नहीं पहचानेंगे तो अमल कैसे करेंगे। थोड़ी सी मारिफत रखना है। वो उस किताब में एक मसीही कहता है कि जब भी हम लफ्ज़ शुजा कहते हैं, हमारा तसव्वुर फ़ौरन जिस्मानी ताकत की तरफ जाता है, जिसके बाजों में ज़्यादा ज़ोर हो, जिसके बदन में ज़्यादा क़ुव्वत हो, जो ज़्यादा पहलवान हो, इस तरह के तसव्वुर से शुजाअत का तसव्वुर करते हैं। लेकिन उसने बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से शुजाअत को समझाया। कहा कि अगर शुजाअत को समझना है तो जनाब फातिमा ज़हरा को समझिए कि बाद रसूल सारा बातिल मुत्तहिद हो गया था और तन्हा बातिल के मुकाबिल में जनाब सैयदा खड़ी रही। ये है शुजाअत हज़रत फातिमा ज़हरा। अगर सक़ीफ़े के बाद जनाब सैयदा खामोश हो जाती तो आज शिया का कोई वजूद बाकी नहीं रहता। किस तरह से विलायत का दिफा किया है हज़रत फातिमा ज़हरा। हम सब के लिए ये बताया कि देखो वक्त के इमाम के साथ रहो और अपना नाम उनके नासरीन में शुमार करो, और वो तभी हो सकता है जब हम इमाम ज़माना के लिए हर सुबह व शाम इंतज़ार में गुजारें और उनके लिए वो काम करें जो उनकी खुशनुदी का बाइस बने। हम अपने वक्त को किस तरह से सर्व कर रहे हैं, किस तरह की बातों से अपने वक्त को बेकार में गुजार रहे हैं, किस तरह की सोच से हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि एक शख्स आता है रसूल खुदा की खिदमत में और पूछता है, या रसूल अल्लाह, रोज़े महशर हमारा हिसाब व किताब कौन लेगा? तो रसूल खुदा ने कहा कि खुदा लेगा। कहा यानी जिब्राइल लेंगे? तो रसूल खुदा ने कहा कि नहीं, खुदा लेगा। कहा रसूल अल्लाह यानी मीकाइल लेंगे? कहा नहीं, खुदा लेगा। तो उस वक्त वो मुस्कुराता हुआ चला गया। तो वहाँ पे जो हाज़रीन सहाबा थे उन्होंने एतराज़ किया, या रसूल अल्लाह ये कितना गुस्ताख था, आप जब एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारा हिसाब खुदा लेगा, लेकिन ये बार बार इस तरह से क्यों पूछ रहा था? तो रसूल खुदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो आया था जाहिल लेकिन आलिम बनकर चला गया, मारिफत हासिल करें। जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि मेरा सब कुछ हिसाब व किताब खुदा लेगा, तो फिर यहाँ पे किस चीज़ की परेशानी होगी कि अगर फर्ज करें कि अगर हमारा हिसाब व किताब किसी एक इंसान के हवाले होता तो कोई ना कोई वादा करके उस वायदे को मुखर भी सकता था कि नहीं फलान चीज़ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहा था, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ जब खुदा ने हमारे नाम आमाल की जिम्मेदारी ले ली है तो हम जो कुछ यहाँ करेंगे हम वही वहाँ पे पाएंगे, जो कुछ हम यहाँ से साथ लेके जाएंगे वही हमारे साथ रहेगा। तो जनाब सैयदा से हम दर्स लें कि कैसे हम अपने वक्त के इमाम के लिए अपना हर कदम उठाएं, अपने वक्त के इमाम के लिए अपने वक्त को गुजारें, और हमेशा ये याद रखें कि वक्त के इमाम भी इंतज़ार में हैं कि कब वो ज़हूर करेंगे।
بس میں اسی کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے انصاروں میں شمار فرمائے. اللہم اجل لولیک الفرج ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.